أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. پیچھے چونکہ اچھے لوگوں کا تذکرہ تھا جو محکم چیزوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور متشابہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور آخرت کو یاد کر کے بھی اللہ سے مدد طلب کرتے رہتے ہیں. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں ان لوگوں کو مخاطب بنایا گیا ہے جو اس کے برعکس خدا کی باتوں کو قبول نہیں کرتے ہیں اور خدا کے نبی کی مخالفت پر اتر آتے ہیں، جنہیں دنیاوی وسائل پر ناز رہتا ہے اور اسی کو وہ کامیابی کا زینہ اور ذریعہ بھی سمجھتے ہیں. چنانچہ ارشاد ہے ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں انہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی. عام طور پر جو لوگ انبیاء کی مخالفت کرتے تھے وہ مالدار قسم کے لوگ ہوتے تھے، جو دن دولت ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے اور اسی کو اصل اور حقیقی کامیابی سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے زمانے میں انبیاء کی مخالفت پر اتر آتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں چونکہ مال اور اولاد یہ آڑے وقت میں فائدہ پہنچاتے ہیں، مال خرچ کر کے آدمی اپنی جان بچا سکتا ہے، اولاد اپنے ماں باپ کی حفاظت اور ان کی دفاع میں آ سکتے ہیں. یہ ظلم ہوتا ہے، پچھلی قوموں میں بھی تھا اور اس قوم کے جو مشرک تھے ان کے اندر بھی یہی غلط فہمی تھی. تو اس لیے خاص طور پر کافروں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے کہا. اب کافر کون؟ کافر وہ ہیں جو یا تو اللہ کو ہی مانتے نہیں ہیں، یا اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی باتوں کو قبول نہیں کرتے ہیں، اللہ کی شریعت کو قبول نہیں کرتے ہیں، یا نبی کو نہیں مانتے ہیں، یا نبیوں میں فرق کرتے ہیں، فلاں نبی کو مانتے ہیں فلاں نبی کو نہیں مانتے ہیں، یا دین کے بنیادی احکام کا انکار کرتے ہیں یا مذاق بناتے ہیں، تو ایسے لوگ کافر کہلاتے ہیں، نافرمان. تو کہا کہ ایسے لوگوں کو اللہ کے مقابلے میں، یعنی جب وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، حساب کتاب ہوگا اور جہنم کا اللہ کی طرف سے جب فیصلہ کیا جائے گا تو اللہ کے فیصلے کے سامنے
ان کا مال اور ان کی اولاد کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ یہ جو غلط خیال ہے کہ مال ہی سب کچھ ہے، دولت سب کچھ ہے، اولاد سب کچھ ہے، یا دنیا کی عزت شہرت یہی سب کچھ ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ کل کو اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، پکڑ دھکڑ ہوگی، جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے، تو ان میں سے کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکے گی۔ بلکہ اس کے مقابلے میں کہا اولئک ہم وقود النار، وقود کہتے ہیں ایندھن کو، آگ جلانے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے، لکڑی ہے، کوئلہ ہے، اس طرح کی چیزیں جو آگ کے جلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کو وقود کہتے ہیں عربی میں، اور اردو میں ایندھن کہتے ہیں۔ کہا کہ یہی لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن بننے والے ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو کفر اور شرک کو اختیار کر کے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، کل قیامت کے دن جب جہنم کی آگ جلائی جائے گی تو اس کا ایندھن، اس کی لکڑیاں اور کوئلہ یہی سب بنیں گے۔ پھر اللہ نے کہا یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، یہ لوگ جو مشرک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خصوصاً کہا، اور عام لوگوں کی طرف بھی کہا کہ ان کی عادت اور فرعون ہے، ان سے پہلے جو قومیں تھی، قوم عاد، قوم ثمود یا دوسری اور قومیں، جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں نبیوں کی مخالفت پر محاذ کھولا اور نبیوں کو تکلیف دی، اللہ کی شریعت کا انکار کیا، تو وہ جیسے قومیں تھی اللہ کی نافرمانی میں، آج جو مشرک ہیں وہ بھی اسی طرح سے۔ تو اس لیے ان پر جس طرح سے اللہ کا عذاب آیا، ان کی جس طرح سے پکڑ ہوئی، ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے پکڑیں گے، اور ان پر بھی اللہ کا عذاب ایسے ہی ہے۔ اسی لیے کہا کدأب آل فرعون، دأب کہتے ہیں معمول، عادت، طریقہ، ان لوگوں کا طریقہ بھی فرعون کی قوم کے طریقے کی طرح ہے، والذین من قبلہم، اور اس سے پہلی جو قومیں تھیں ان کے طریقوں کی طرح ہی ہے، اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا۔ انہوں نے کیا کیا؟ کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یعنی ہماری آیتوں کو قبول نہیں کیا، اس کا مذاق اڑایا، اس کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا، یعنی اللہ کا عذاب جو ان پر آیا ہے وہ ان کے خود اپنے گناہوں کی وجہ سے آیا، خالی اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ بندے کی طرف سے گناہ جب ہوتے ہیں، نافرمانی جب ہوتی ہے، تب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ تو اسی لیے کہا اللہ نے جو ان کو عذاب دیا اور ان قوموں کو جو برباد اور ہلاک کیا، وہ اللہ نے بیکار نہیں کیا، بے سبب نہیں کیا، بلکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے کیا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں، ان کے گناہوں کی بدولت، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ اللہ شدید العقاب، اور اللہ تو سخت ترین سزا دینے والے ہیں۔ اللہ جیسے رحیم ہے، رحم کرنے والے ہیں، غفور ہیں، بخشش کرنے والے ہیں، عفو ہیں، معافی کرنے والے ہیں، مغفرت کرنے والے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ سخت ترین سزا بھی دینے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کے، اس زمانے کے خاص طور پر مشرکین سے اور یہودیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ قل للذین کفروا، آپ کافروں سے کہیے ستغلبون، تم پر غلبہ حاصل کیا جائے گا، وتحشرون الی جہنم، تمہیں جہنم میں جمع کیا جائے گا، وبئس المہاد، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ یعنی جیسے فرعون کے ساتھ ہوا، قوم لوط، قوم ثمود، قوم ہود، قوم شعیب، قوم نوح، اس طرح کی جتنی نافرمان قومیں تھیں، ان کے ساتھ اللہ کا جو برتاؤ ہوا، یہ لوگ اگر اسی پر اڑے رہے تو ان کا بھی یہی حشر ہوگا کہ ان پر غلبہ حاصل کیا جائے گا، یعنی یہ قومیں شکست کھا جائیں گی۔ یہ مشرکین مکہ کو بھی خطاب کر کے اللہ نے کہا، چنانچہ بدر کے میدان میں وہ مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے۔ ایسے ہی یہودیوں سے بھی اللہ نے کہا، جو
اپنی دولت پر ناز کیا کرتے تھے، اپنے بڑے بڑے قلعوں پر انہیں ناز تھا، ان سے بھی اللہ نے کہا کہ تم پر غلبہ حاصل کیا جائے گا، یعنی مسلمان تم پر غالب آئیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، مکے کے مشرکین بھی مغلوب ہو گئے، برباد ہو گئے، شکست کھا گئے، ان پر مسلمان غالب آ گئے۔ ایسے ہی جو یہود تھے وہ بھی ذلیل ہو کر نکالے گئے یا مار دیے گئے، وہ شکست کھا گئے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جو نافرمان قومیں ہوتی ہیں، جو اللہ کی بغاوت پر اتر آتی ہیں، اللہ کچھ دن تو مہلت دیتے ہیں، لیکن جب پکڑتے ہیں تو پھر کسی طرح سے وہ بچ نہیں پاتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا قل للذین کفروا، آپ کافروں سے کہیے ستغلبون، تم پر غلبہ حاصل کیا جائے گا، یعنی دوسری قوم تم پر غالب آئے گی، دوسرے الفاظ میں مسلمان تم پر غالب آئیں گے۔ وتحشرون الی جہنم، یہ تو دنیا کی سزا تھی، پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ جہنم میں تم کو جمع کیا جائے گا، وبئس المہاد، اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ دنیا کی دن دولت عزت سرمایہ حال اولاد دوست احباب، ان میں کوئی چیز آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، جیسے پچھلی قومیں اللہ کی نافرمانی سے برباد ہوئی، آج کی قوم بھی اگر نہیں سنبھلے گی وہ بھی برباد ہو جائے گی۔ تیسری چیز یہ بتائی کہ جو قومیں نافرمان ہوتی ہیں، اللہ دنیا میں بھی ان کو ذلیل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی انہیں عذاب دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سبق لینے کی توفیق دے اور اپنی باتوں پر یقین کر کے آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔